قربانی اہم مالی عبادت اور شاعر اسلام میں سے ایک ہے، اس لیے اس عمل کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، چنانچہ سورہ الحج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی کہ وہ مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ قرآن مجید کی روح سے قربانی اسلامی شاعر یعنی نشانیوں میں سے ہے، جس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت نمایاں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 32، 36 اور 37 میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں۔ اور ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تابع بنا دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے یہ جانور اس طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں کہ تم اس پر اللہ کی تکبیر کرو، اور اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ زمانے جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین بتوں کے نام پر اور عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربانی آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکوثر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی نماز اور قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہے۔ اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ قربانی دراصل کس انسان پر فرض ہے۔ اس بات کا مختصر مگر جامع جواب یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، کسی جگہ پر مستقل مقیم ہو، مسافر نہ ہو، صاحب نصاب ہو، مطلب اس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اتنا پیسہ یا استطاعت ہو کہ قربانی کر سکے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ لوگ ان شرائط پر پورے اتر رہے ہیں تو ان سب پر قربانی واجب ہوگی۔ آج کل کے سائنسی دور میں بہت سے کم علم اور جاہل لوگ اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ مسلمان جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو ذبح کرنے کے نقصانات گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت دراصل یہ ہے کہ یہ جاہل اور کم علم لوگ، جو ویسے تو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا اور روشن خیال کہتے ہیں، لیکن ان کی تمام روشن خیالی وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں سائنس اسلامی قوانین اور قربانی کے اسلامی طریقوں کی تعریف کرتا ہے۔ اسلامی طریقے ذبح پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں جانور پر ظلم ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک بے رحمانہ طریقہ ہے، لیکن سائنسی تحقیق تو بالکل اس کے برعکس بات کرتی ہے۔ چنانچہ جرمنی کے ایک یونیورسٹی ہین اوور کے پروفیسر شلٹز اور ان کے ایک ڈاکٹر ہیزم نے عملی تجربے سے ثابت کیا کہ اسلامی طریقہ ذبح انتہائی رحم دلانہ ہے اور سب سے اچھا ہے، کیونکہ اس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کیپٹیو بول سٹننگ سے جانور کو بہت زیادہ اذیت پہنچتی ہے۔ اس تجربے میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ اسلامی طریقہ ذبح اور مغربی ممالک میں کثرت سے رائج طریقے، جس میں جانور کو پہلے سٹن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے گلے پر چھری پھیر کر خون بہایا جاتا ہے، ان دونوں میں سے کس طریقے سے جانور کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، ان میں سے کس طریقے سے خون تیز رفتاری اور زیادہ مقدار میں نکل جاتا ہے، اور کس طریقے سے جانور جلدی بے ہوش ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہر جانور کے 2 قسم کے ٹیسٹ کیے گئے، جن کو EEG یعنی الیکٹرو انسیفلوگرافی اور ECG یعنی الیکٹرو کارڈیوگرافی کہا جاتا ہے۔ اس تجربے سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ سٹن کیے گئے جانوروں کے دل کی دھڑکن شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے جانوروں کے دل کی دھڑکن کے مقابلے میں پہلے رک گئی، اور اس کے نتیجے میں ان جانوروں کے گوشت میں زیادہ خون باقی رہ گیا۔ ایسی صورت میں بیماریوں سے پاک صحت افزا گوشت نہیں مل سکا۔ ٹیکساس کی A&M یونیورسٹی اور کینیڈا کی فوڈ انسپیکشن ایجنسی کی تحقیق کے مطابق نیومیٹک سٹننگ سے اتنی زوردار ضرب لگتی ہے کہ دماغ کے ذرات گائے کے پورے نظام میں پھیل جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ پھیپھڑوں اور جگر تک میں داخل ہو سکتے ہیں۔
امریکہ میں 30 سے 40% سٹننگ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ سائنس نے ہی اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے چھپی حقیقت کی آشکار کی ہے۔